مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، دفاع سنت سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم دفاع سنت کے حوالے سے مختلف موضوعات کے اوپر گفتگو کر چکے ہیں. آج بھی ہم نے وقت لیا ہے شیخ فؤاد بھٹوی حافظ اللہ تعالیٰ سے، جن کے ہم بہت مشکور و ممنون ہیں کہ انہوں نے اپنا وقت دیا. شیخ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. ناظرین، آج ہم جس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق ہے جشن عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت کے ساتھ. شیخ صاحب سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے. شیخ صاحب، سب سے پہلے تو آپ ناظرین کو یہ بتا دیجئے کہ ایک مومن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا جو انداز ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق وخاتم النبیین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ہمارے لیے آخری نبی اور رسول بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم میں بطور احسان کے ذکر بھی کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. بے شک. اور نبی کریم یقیناً صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ حیوانوں کے لیے، جنات کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ رحمت اور شفقت بن کر آئے ہیں. بے شک. اور آپ کے بہت زیادہ احسانات ہیں ہمارے اوپر، اور ان احسانات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے نبی، اگر یہ کہا جائے کہ سب سے بڑے محسن ہیں تو یہ مبالغہ نہیں ہے. اور جو محسن ہوتا ہے اس کے احسان کے جو احسانات ہوتے ہیں ان کے بدلے میں اس سے محبت کرنا اور اس کے حقوق کا خیال کرنا اور اس کے جو فرامین ہیں ان کو ماننا، یہ ایک واجب اطاعت ہوتے ہیں اور ان کی ایک اہمیت ہوتی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ ایک معلم ہیں اور آپ ایک داعی ہیں. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اصل میں ایمان کا تقاضا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اصل میں اللہ تعالیٰ سے محبت کی دلیل ہے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کی دلیل اللہ پر ایمان لانے کی جو ہے وہ دلیل ہے. اس وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، اور ہر مسلمان کو ہونی چاہیے. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں ہے اس کا ایمان ہی نہیں ہے. چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کی اولاد، مال، جان، ہر چیز سے محبوب نہ ہو جاؤں. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک معیار بتا دیا کہ تم نے کس انداز سے محبت کرنی ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ معروف ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں آپ کو ہر چیز سے زیادہ محبوب سمجھتا ہوں سوائے اپنی جان کے. تو آپ نے فرمایا کہ عمر، تیرا ابھی تک ایمان پھر جو ہے وہ مکمل نہیں ہوا. تو فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول، اب میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، یعنی میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب سمجھتا ہوں. فرمایا الآن یا عمر، الآن یا عمر، کہ اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کے سوا اللہ تعالیٰ کی محبت سب سے پہلے ہے. اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے. مال کی محبت سے، جان کی محبت سے، دولت کی محبت سے، ہر چیز سے ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو مقدم ہونا چاہیے. اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ اور جز ہے. جو بندہ اپنے آپ کو مومن کہے، مسلمان کہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہ ہو، اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے. ہم کہیں گے تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو. اب سوال یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم نے محبت کس انداز میں کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صحابہ کرام کی محبت کو معیار بنایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر یہ لوگ اس انداز میں ایمان لے کر آتے ہیں جس انداز میں یہ صحابہ کرام ایمان لے کر آئے ہیں تو ان کے ایمان کا جو ہے وہ اعتبار ہوگا. اور اگر یہ اپنی خواہشات اور اپنے دعووں کے مطابق ایمان لے کر آتے ہیں تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جس انداز میں صحابہ کرام نے محبت کی ہے، اس انداز میں اگر کوئی مسلمان محبت کرے گا تو اس کی محبت قابل اعتبار ہے. اور اگر اس انداز میں محبت نہیں کرے گا تو وہ خالی نعرے ہیں، دعوے ہیں، اس کو ہم محبت نہیں کہیں گے. تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے محبت کیسے کی ہے. کیا صحابہ کرام نے یہ کہا کہ ہمیں آپ سے محبت ہے اور وہ گھر میں بیٹھ گئے؟ کیا انہوں نے اللہ کی راہ میں نبی کریم کے ساتھ جہاد نہیں کیا، اپنی جانیں نچھاور نہیں کی، اپنے مال قربان نہیں کیے؟ کیا نمازیں نہیں پڑھی،
کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پہ عمل نہیں کیا؟ کیا اپنی شکل و صورت کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل و صورت کی طرح نہیں بنایا؟ کیا اپنا لباس اور اپنا اٹھنا بیٹھنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے اس کے مطابق نہیں بنایا؟ تو ایک بندہ جب کسی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس محبوب کے ہر حکم کو ماننا پڑتا ہے، کیونکہ یہ تو ایک خالی دعویٰ ہے کہ ایک بندہ کہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ اس وجہ سے شاعر نے کہا کہ تأصیل الہ و تزعم محبہ، کہ تو الہ کی نافرمانی بھی کر رہا ہے اور اس سے محبت کا دعویٰ بھی کر رہا ہے، اور آخر میں وہ کہتا ہے ان المحب لمن یحب مطیع، کہ محبت کرنے والا محبوب کے تابع ہوتا ہے، محبت کرنے والا اپنے محبوب کے تابع ہوتا ہے۔ اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے محبت کا دعویٰ کیا ہے تو انہوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بنایا ہے۔ لیکن اگر صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا یہ معیار ہوتا کہ جھنڈیاں لگا لی جاتی، جلوس نکال لیے جاتے اور خالی جو ہے وہ نعرے لگا کر سال کے اندر ایک دفعہ یا کوئی کانفرنس کر دی جاتی اور اس سے جو ہے محبت کے دعوے پورے ہو جاتے یا محبت پوری ہو جاتی، تو پھر صحابہ کرام بھی بیٹھ جاتے چپ کر کے، مدینہ سے تبوک تک کا سفر نہ کرتے۔ جنگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے ہیں، اپنی جانیں نچھاور کی ہیں، اپنے تن من دھن ہر چیز کو قربان کر دیا ہے، عبادات کی ہیں، اور جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر عادت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور پیروی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اصل میں آپ کی اطاعت فرما برداری میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے قرآن کریم میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ تو اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ بھی کرنے والا جب تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع نہیں کرے گا اس وقت تک جو ہے وہ کبھی بھی نبی کریم اللہ تعالیٰ سے محبت میں سچا نہیں ہو سکتا۔ اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی بندہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے، جب تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے محبت نہیں کرے گا اس وقت تک اس کی محبت جو ہے وہ کبھی سچی نہیں ہو سکتی۔ میں کہتا ہوں وہ کائنات کا جھوٹا انسان ہے کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے تو نفرت کر رہا ہے، جب اس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث لا کر پیش کی جائے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین لا کر پیش کیے جائیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت لا کر پیش کی جائے تو اس کو چڑ ہو، اس سے چڑھتا ہو، سنت سے نفرت کرتا ہو، اس سے دوسروں کے اقوال کو، دوسروں کے افعال کو جو ہے وہ سینے سے لگاتا ہو، لیکن جب نبی کی بات آئے، نبی کے فرامین آئے، نبی کی سنت آئے تو اس سے اس کو نفرت ہو، تو یہ محبت نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، چونکہ محبوب کی باتوں سے بھی محبت ہوتی ہے، محبوب کی عادات سے بھی محبت ہوتی ہے، محبوب کے حلیے سے بھی محبت ہوتی ہے، محبوب کے لباس سے بھی محبت ہوتی ہے، محبوب کی ہر ادا سے محبت ہوتی ہے۔ تو اگر اللہ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادات سے محبت ہونا، نبی کریم کی سنت سے محبت ہونا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ہر پہلو سے محبت ہونا، یہ لازم اور ضروری ہے، اور یہ ایک معیار ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا جو ایک مسلمان کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر ایک مسلمان کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے تو ان ساری چیزوں سے محبت ہوگی تو وہ سچی محبت ہوگی، وگرنہ وہ محبت نہیں ہے۔ شیخ صاحب، جو قرآن کریم کے اندر یہ آیت ہے قل بفضل اللہ و برحمتہ، اس میں جو فضل و رحمت ہے اس سے کیا مراد ہے، اور کیا اس سے عید میلاد النبی کا جو جشن ہے وہ منانا یا اس کا استدلال بنتا ہے؟ دیکھیے قرآن کریم کی آیت جو سورہ یونس کی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا وخیر مما یجمعون۔ اس آیت کے اگر ہم سیاق کو دیکھیں تو اس سے پہلے جو آیت ہے اس میں ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ صحیح۔ تو اس آیت میں قرآن کریم کا ذکر ہے، اور جمہور مفسرین اس آیت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہاں فضل و رحمت سے مراد اسلام اور سنت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور اسلام ہے، اور اسی طرح اسی وجہ سے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سلف صالحین کے تواتر کے ساتھ اقوال اس حوالے سے یہ ہیں کہ اس سے مراد فضل و رحمت سے ہی الاسلام والسنہ، اس سے مراد اسلام اور سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل و رحمت اسلام اور سنت ہے، اور مراد قرآن کریم ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ چونکہ اس سے پہلی آیت جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ تو اس آیت کے سیاق سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد اسلام اور سنت ہے۔ اور فبذلک فلیفرحوا کے حوالے سے جو مفسرین اور ان میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ فبذلک فلیفرحوا کا مطلب خوشی منانے کا مطلب یہ نہیں ہے،
جیسے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمارے ہاں عوام الناس سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل و رحمت ہیں، لہذا اس کے آنے کی خوشی میں ہمیں خوشی منانی چاہیے، صحیح سے تو تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، خوشیاں منانی چاہیے۔ تو دیکھیے اس آیت کی تفسیر ہم اپنی خواہشات کے مطابق نہیں کریں گے، مطلب جیسے جس کا دل کرے ایسے، تو قرآن کریم پھر ایک ایسا میدان بن جائے گا کہ جو ہر حق و باطل لینے والے کے لیے دلیل اس کے اندر موجود ہوگی۔ دلیل تو ہر چیز کی پھر موجود ہے۔ پھر شیطان نے بھی جو دلیل دی تھی خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، اس کی دلیل بھی پھر تھی۔ ایسے تو پھر اگر ہم قرآن کریم کو یعنی ہر ایک کے لیے ہم ایسے کر دیں گے کہ جو چاہے قرآن کریم سے دلیل لے جس انداز سے چاہے، تو پھر تو متکلمین بھی قرآن سے ہی دلیل لیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں اور اپنی مرضی کا معنی مراد لیتے ہیں۔ منکرین حدیث بھی قرآن کریم کی آیات سے استدلال کرتے ہیں، تو پھر تو کوئی باطل باطل ہی نہیں رہے گا، حق حق ہی نہیں رہے گا۔ تو مطلب کیسے حق اور باطل علیحدہ علیحدہ ہوگا؟ دیکھیں قرآن کریم کی کسی بھی آیت کی تفسیر کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو تفسیر وہ معتبر ہے جو صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ السلام سے نقل کی ہے اور سلف صالحین کے ہاں جو معنی مفہوم سمجھا جاتا تھا۔ بے شک۔ تو یہاں کیا فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا سے مراد یہ سمجھا جاتا ہے کہ مطلب کہ جھنڈیاں لگانا اور یہ جو ڈھول بجانا اور یہ جو ساری چیزیں، کیا یہ اس سے مراد ہیں؟ یا ایسے کلمات اور ایسی گفتگو کرنا نبی کریم علیہ السلام کے فضائل و مناقب کے اندر کہ جس کو اللہ کے نبی اگر خود بھی اس وقت آ جائیں تو وہ سننا گوارا نہ کریں، کیا یہ اس سے مراد ہے؟ تو دیکھیے خوشی کا انداز کیا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اسلام، نبی علیہ السلام کی سنت اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا آنا بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، آپ کا مبعوث ہونا۔ لیکن اس خوشی کا انداز کیا ہے؟ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست بات کی ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ اجتماع الجیوش کے اندر نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وَعَلَى حَسَبِ حَيَاتِ الْقَلْبِ يَكُونُ فَرَحُهُ بِهِمَا، یعنی اسلام اور سنت کے آنے کی وجہ سے دل کو خوشی دل کی زندگی کے مطابق ہوگی، جس قدر دل کو حیات و زندگی ملتی ہے اس انداز سے ہی دل خوش ہوگا۔ فرماتے ہیں وَكُلَّمَا كَانَ أَرْسَخَ فِيهِمَا كَانَ قَلْبُهُ أَشَدَّ فَرَحًا، جس قدر انسان کا دل جو ہے وہ زیادہ ان عقائد میں ان چیزوں پہ عمل کرنے میں پختہ ہوگا، اس قدر زیادہ اس کو خوشی نصیب ہوگی۔ صحیح۔ یعنی ایک مومن کی خوشی کس میں ہے؟ قرآن کریم آیا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہمارے پاس موجود ہے، اللہ نے اسلام دیا، ہمیں نعمت اسلام دی، قرآن دیا، نبی علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ اصل خوشی کس چیز میں ہے؟ ابن قیم اس کی طرف اشارہ کر رحمہ اللہ تعالیٰ، جس قدر مومن کا عمل بہتر ہوگا اس قدر اس کو قرآن و سنت پہ خوشی زیادہ ہوگی۔ یعنی ایک بندے کے پاس قرآن و سنت ہے لیکن اس کا عمل بالکل اس کے خلاف ہے، اس کو خوشی ہونی چاہیے؟ اس کو تو ڈوب مرنے کا مقام ہے، اس کے لیے اللہ اکبر، اس کے لیے تو تباہی اور بربادی کا مقام ہے کہ باوجود قرآن ہونے کے، باوجود نبی کی سنت ہونے کے وہ گمراہی پہ چل رہا ہے اور گمراہوں والے کام کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے۔ تو کیا فائدہ اٹھایا اس نبی کی سنت سے تو نے، اور صحیح سمجھ کے، اور کیا فائدہ اٹھایا تو نے قرآن کریم سے؟ یعنی ایک بندے کے پاس تو قرآن ہے نہیں، اس کے پاس سنت ہے نہیں، لیکن تیرے پاس قرآن ہے، تیرے پاس سنت ہے، تو خوشی تجھے اس انداز سے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ تو اس پہ عمل کر۔ بے شک۔ تو یہ ہے کہ جس قدر انسان زیادہ سنت پہ عمل کرنے والا ہوگا اس قدر اس کو خوشی زیادہ ہوگی۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے آنے کی خوشی، آپ کی سنت کی خوشی، قرآن کریم کی خوشی اس بندے کو زیادہ ہونی چاہیے جو بندہ نبی کی سنت پہ زیادہ عمل کرنے والا ہے، اور جو بندہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت پہ عمل نہیں کر رہا، آپ کی زندگی پہ عمل نہیں کر رہا، وہ تو بے شرمی کی خوشی منا رہا ہے۔ کس چیز کی خوشی؟ اس شخص کی کہ جو اپنے آپ کو بدعت و خرافات سے نہ بچا سکے۔ نبی کریم علیہ السلام آئے ہیں بدعت و خرافات کے دروازے بند کرنے کے لیے، جائز طریقے بتانے کے لیے عبادت کے، اور وہ کہے کہ نہیں میرا دل جیسے کرے میں چاہوں کروں۔ آپ کون ہوتے روکنے والے؟ مطلب روکا کہاں گیا ہے؟ کوئی بندہ اگر اٹھ کے آپ کو یہ کہے کہ بھئی ہم عبادت سمجھ کر یہ کام کر رہے ہیں، تو آپ بتاؤ روکا کہاں گیا ہے؟ تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر روکنے کا مقصد نبی علیہ السلام کا آنے کا نہیں تھا تو پھر مقصد کیا تھا؟ پھر لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا کہ تمہارا جیسے دل کرتا تم عبادت کرتے پھرو۔ چونکہ نبی کریم علیہ السلام نے تو آ کر جو ہے وہ صرف یہ چند چیزیں تھیں جو بتا دی ہیں نعوذ باللہ، اور باقی چیزیں تو آپ کو بتانا مقصد ہی نہیں تھا۔ یعنی اگر ہم عبادات کا دروازہ کھول دیتے ہیں کہ جس طرح جس کا دل چاہے عبادت کرے، جس طرح روکا کہاں گیا ہے، یہ اگر ہم قاعدہ لے کے ہر جگہ اس کو لاگو کریں گے تو نبی کریم علیہ السلام کے پھر آنے کا مقصد کیا تھا؟ یعنی عبادت وہ عبادت ہے جو نبی بتائیں گے، طریقہ وہ طریقہ معتبر ہوگا جو نبی بتائیں گے، تو خوشی منانے کا طریقہ بھی وہی معتبر ہوگا جو نبی کریم علیہ السلام نے بتایا ہے۔
اور اسی طرح جو صحابہ کرام نے اس قرآن سے سمجھا ہے وہ طریقہ معتبر ہوگا، وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، میں سمجھ رہا ہوں، فلاں سمجھ رہا ہے، فلاں سمجھ رہا ہے۔ ایسے تو ہر بندہ پھر اپنے منہج اور اپنے طریقے کے مطابق سمجھے گا، پھر کسی کو ہم غلط کہہ سکتے ہی نہیں، میں کہتا ہوں۔ صحیح۔ اگر ہم اس اصول کو اپنائیں نا کہ روکا کہاں گیا ہے، منع کہاں کیا گیا ہے، غلط کہاں ہے، تو پھر تو کوئی چیز دنیا میں غلط ہے ہی نہیں، پھر تو کوئی غلط ہے ہی نہیں۔ ہم کسی کو، ہم تو اسلام کی دعوت بھی نہیں دے سکتے، پھر ہم کسی کو حق کی طرف نہیں لا سکتے۔ پھر وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو اصول ہے، بالکل۔ تو مومن کی خوشی قرآن سے، سنت سے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے اصل یہ کہ وہ اس کی اتباع کرے۔ جس قدر زیادہ اس پہ عمل کرنے والا ہوگا اس قدر اس کی خوشی زیادہ ہوگی، اور اس بندے کو تو ڈوب مرنے کا مقام ہے اس کے لیے کہ جو سنت ہونے کے باوجود، قرآن ہونے کے باوجود گمراہی پہ چل رہا ہے۔ تو اس وجہ سے اس سے استدلال کرنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی منانے کا اس انداز میں کہ میں اس انداز سے خوشی مناتا ہوں کہ میں جھنڈیاں لگاتا ہوں، میں ڈول بجاتا ہوں، میں جو ہے وہ لنگر تقسیم کرتا ہوں، اور میں آپ کی، اگر جی آپ کی تعریف کے اندر کچھ کلمات کہہ دیے جائیں، نعت پڑھ لی جائے، تو اس میں آپ کو کیا تکلیف ہے جی؟ اس کو روکا کہاں گیا ہے؟ مجھے یہ بتائیے کہ سب سے پہلے اگر ہم اسلامی اصولوں کی بات کریں اور قواعد و ضوابط کی بات کریں تو کیا یہ انداز صحابہ کرام کا تھا جنہوں نے عملی طور پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن کو لیا ہے؟ کیا ان کا یہ انداز تھا جو ہم نے انداز اختیار کیا ہوا ہے؟ تو ہم بیسیکلی، آپ عبادت سمجھ کے جب کر رہے ہیں تو عبادت اس کی دلیل ہونی چاہیے نا۔ بے شک۔ تو یہ اس کی دلیل کیا ہے، کہاں ہے، کس جگہ موجود ہے اس کی دلیل؟ شیخ صاحب، وہ اس چیز کا یہاں سے وہ باقاعدہ سوال اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو منکرین میلاد ہیں وہ کہتے ہیں، وہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو میرے طریقے میں سے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم جو ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، تو وہ کہتے ہیں اس کا ترجمہ وہ جو کرتے ہیں وہ نہیں ہے، اس کا ترجمہ کچھ اور ہے۔ مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مطلب کہ دین کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو اگر ہم بدلتے ہیں تو پھر وہ خرابی ہے۔ اگر دین کے اندر جو چیزیں ایسی ہیں جن کی اصل موجود ہے اور پھر ہم ان کو آگے لے کے چلتے ہیں، جو اسی طرح ایک اور روایت جو ہے جس کے اندر صحیح مسلم کی جو روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس نے اچھا کام ایجاد کیا، تو اب وہ ایجاد سے مراد وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ایجاد کرتے ہیں کوئی اچھی چیز تو اس کے اندر تو باقاعدہ ثواب ملتا ہے، تو اس کا پھر ان کو کیا جواب دیا جائے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، حضرت عائشہ کی روایت رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین کی صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، اس سے مراد دین اسلام کے اندر ہے، یعنی جس کا تعلق عبادت سے ہے، عبادات سے ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سب اس پہ متفق ہیں کہ وہ عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، بلکہ عبادت جو نہیں کرتا اس کو منکر کہتے ہیں، اس کو شیطان کہتے ہیں، اس کو مختلف القابات سے نوازا جاتا ہے۔ تو آپ عبادت سمجھ کر کر رہے ہیں، نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں یا نہیں؟ اگر نیکی اور عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں تو یہی تو حدیث کے اندر یہ مراد ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ وہ اس پر مردود ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو چونکہ عبادت کا اجر کس نے دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا یہ اعتبار ہے اس عبادت کا؟ کیا اس پر نبوی مہر لگی ہوئی ہے؟ تو یہ بات ہے نا۔ تو اب جب نیکی سمجھ کر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو اس نیکی کی اصل تو ہونی چاہیے نا۔ جو روایت یہ پیش کی جاتی ہے من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، کہ جس نے اسلام کے اندر کوئی اچھی سنت یا اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کے لیے اس پہ عمل کرنے والوں کا بھی اس کو بدلہ ملتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی ہر نیا کام دین اسلام کے اندر جو بھی ایجاد کرے گا اس کا اجر ملے گا، یہ کہاں ہے؟ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری طرف وہ بھی تو حدیث ہے کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جو ہے وہ آگ کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کل کا لفظ بولا، اور کل عام کے لیے، ہر طرح کی بدعت حسنہ سیئہ، کوئی بدعت حسنہ و سیئہ نہیں۔ یہاں مراد یہ ہے کہ جس نے کوئی طریقہ، یعنی ایسا طریقہ جس کی اصل کتاب و سنت میں موجود ہے، جس کی اصل کتاب و سنت میں موجود ہے، اس نے مثال کے طور پر اب دین اسلام کے اندر مطلب کوئی بھی اچھے کام کرنے کے مختلف طریقے ہیں، اصل ان کی موجود ہے۔ مسجد بنانا، مثلاً مسجد بنانا ہے، اب مسجد کے ساتھ تعاون ہو رہا ہے، اب مسجد کے ساتھ تعاون ہونے کا ہر ایک کا اپنا انداز ہے۔ کوئی بندہ اٹھ کے ایک ایسا طریقہ اختیار کر دیتا ہے کہ جس کے اندر لوگ اس کو دیکھ کر اور زیادہ مسجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ترغیب دلاتا ہے، کسی نئے انداز سے ترغیب دلاتا ہے۔
اب اصل تعاون کرنا مسجد کے ساتھ تو موجود ہے، رفاع عامہ کے ٹھیک ہے، اسی طرح رفاع عامہ کے کام ہیں، خیر خواہی کرنا، صلہ رحمی کرنا، غریبوں کی داد رسی کرنا. اب دیکھیں نا، غریبوں کے ساتھ تعاون کرنے کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کے مختلف فاؤنڈیشنز ہیں، اور ہر فاؤنڈیشن جو ہے وہ ان کا اپنا ایک طریقہ ہے. اب ہو سکتا ہے کہ کوئی فاؤنڈیشن والے ایسا طریقہ غریبوں کے ساتھ تعاون کا ایجاد کریں کہ جو دوسرے لوگوں کے لیے اسوہ بن جائے، اور لوگ اس کو دیکھ کر جو ہے وہ زیادہ اس کو اپریشیٹ کریں اور باقاعدہ اس پہ عمل کریں. تو یہ اصل مراد ہے کہ اصل تو اس کی موجود ہے. اب غریبوں کے ساتھ تعاون کرنا، خیر خواہی کرنا اصل موجود ہے اور صدقہ ہے، اور قرآن نے ترغیب دلائی ہے، حدیث سے نبی علیہ السلام نے ترغیب دلائی ہے، اور اس کے فضائل و مناقب بیان ہوئے ہیں. لیکن اگر ایک بندہ اس غریبوں کے ساتھ تعاون کرنے کا طریقہ ایسا ایجاد کرتا ہے کہ جو کارگر ہے اور لوگوں کو اچھا لگتا ہے، تو جو لوگ بھی اس کو دیکھ کر اس کو مطلب کہ آگے بڑھائیں گے سلسلے کو اور ان غریبوں کے ساتھ تعاون کریں گے اس انداز سے، اس کے لیے اجر ہوگا اس کے اندر، کیونکہ ایجاد اس نے کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اس نے نیا طریقہ ایجاد کیا تو وہ بدعت کر رہا ہے. لیکن غریبوں کے ساتھ ان کی داد رسی کرنا، ان کی خیر خواہی کرنا، یہ تو ثابت ہے، تو بلکہ اس کی ترغیب دلائی گئی ہے. تو یہ مقصود ہے کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے کسی نیکی کے کام کے اندر کہ جو طریقہ مطلب کہ نیا ہوتا ہے، تو اس کے اندر اس کو اس کا اجر ملتا ہے. یہ اصل مقصود ہے. اب مثلا کوئی بندہ لوگوں کو نماز کے قریب لانے کے لیے کوئی جدید جو ہمارے وسائل ہیں اس کے مطابق کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے. دیکھیں جو لیکچر وغیرہ دیتے ہیں علماء، واعظین ہوتے ہیں، خطبہ، ہر ایک آواز کا اپنا اپنا طریقہ اور انداز ہوتا ہے. لیکن بسا اوقات کوئی خطیب یا کوئی واعظ ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے مثلا بچوں کی تربیت کا کہ جو پہلے دوسرے لوگوں کے پاس نہیں ہوتا، انعامات رکھ دیتے ہیں، مطلب انعامات کا، یا کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہے لوگوں کو نماز میں لانے کا، نمازی بنانے کا، کوئی ایسا طریقہ کہ جو طریقہ پہلے دیگر خطباء کے پاس نہ ہو، جدید وسائل کے ذریعے. مطلب جیسے سعودی عرب کے اندر باقاعدہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بچوں کے لیے اسپیشل ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، ان کو نماز پڑھنے کی ترغیب، اس کے فوائد اور یہ چیزیں ساری ذکر کی جاتی ہیں. تو یہ مراد ہے اس سے. تو مطلب اس کی اصل موجود ہوتی ہے، لیکن وہ اس طریقے کو ایک اچھے انداز سے پیش کرتا ہے، لوگ اس کو دیکھ کر مطلب کہ آگے بڑھاتے ہیں. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ کوئی سنتیں ادا کرتے نہیں ہیں یا تہجد نہیں ادا کرتے، تو وہ شروع کر دیتے ہیں یا لوگوں کو ترغیب دلانا شروع کر دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں تعاون کے اس کی عام مثال صدقہ خیرات ہے. صدقہ خیرات کے اندر کوئی بندہ ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے کہ اس کو دیکھ کے سارے لوگ اٹھ کے تعاون کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جتنے لوگ اس کو دیکھ کر تعاون کریں گے ان سب کو اجر ملے گا اس کا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام کے اندر جس کا دل چاہے وہ جا کے اپنا مطلب ایک الگ نئی عید نکال لے اور کہے کہ یہ ایک چونکہ اچھا کام ہے لہٰذا آئندہ سے ہر سال فلاں تاریخ کو 2 رکعت نماز پڑھائی جائے گی، عید کی طرح اس کی 2 رکعت نماز ہوگی اور باقاعدہ اس کے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا. اور بعد میں اس کو کہیں گے یار کیوں کر رہے ہیں، وہ کہے آپ کو کیا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے جو اچھا طریقہ ایجاد کرے گا اس کو اور اس پہ عمل کرنے والوں کے برابر اس کو اجر ملے گا. تو آپ کیوں اس کو کہہ رہے ہو، غلط کہاں لکھا ہوا ہے. تو اس طرح تو پھر یعنی کہ بدعات کا دروازہ کبھی بند ہوگا ہی نہیں. یعنی اگر آج ہم نے یہ عید نکال لی ہے تو کل کو کوئی اور دوسرا جو مسلک ہے یا فرقہ ہے نکلے گی. بالکل. اور دیکھیں اس نے کتنی ترقی کی ہے. یعنی آغاز کس سے ہوا تھا؟ آغاز نبی کریم علیہ السلام کی نعت پڑھنے سے ہوا تھا. آغاز کس سے ہوا تھا؟ نبی کریم علیہ السلام کی نعت پڑھنے سے. اب دیکھیں کہ وہ ترقی کرتے 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 آج اونٹنی نکل رہی ہے. یعنی دوسرے جو لوگ ہیں وہ گھوڑا نکالتے ہیں اور ادھر اونٹنی نکل رہی. اور اگر ہم اس پہ ہمارے یہ جو اہل سنت غیور اہل سنت ہے اگر وہ خاموش رہیں گے تو یہ گھوڑے سے اونٹنی سے بھی کچھ آگے اور نکلے گا. مطلب کہ اونٹنی کے ساتھ ساتھ یعنی ہم نے نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کے جشن منانے کے نام پر ہم نے کنجر نچائے، ہم نے ڈول بجائے، ہم نے موسیقی چلائی، ہم نے شراب و کباب کی محفلیں قائم کیں. یہ سب نبی کے نام پر ہو رہا ہے. اور ہم نے جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی توہین کی، ہم نے صحابہ کی توہین کی. کیا نبی کریم علیہ السلام موسیقی کے آلات جو ہے وہ توڑنے کے لیے آئے تھے، یا کہ نبی کے نام پر جو نبی فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے موسیقی کے آلات توڑنے کے لیے بھیجا ہے، اس نبی کے نام پر اس کی محبت میں آج ہم موسیقی کے آلات چلاتے ہیں، گانے بجتے ہیں، ناچنے والے ناچتے ہیں، شراب و کباب کی محفلیں سجائی جاتی ہیں. اور اگر دیکھیں تو باہر جشن عید میلاد النبی لکھا ہوتا ہے. مجھے بتائیں کیا ہمارے اندر کچھ غیرت رہے گی مسلمانوں کے اندر کہ ہم اس نبی کے نام پر آج اس نبی کے دین کے خلاف جو چیزیں ہیں وہ کر رہے ہیں؟ یعنی اگر ہم یہ کہیں گے کہ یار نعت پڑھنے کی اجازت دے دو، میں کہتا ہوں نعت پڑھنے کی اجازت سے تو کام چلا ہے. جب علماء اہل سنت نے اس بات میں خاموشی کا اظہار کیا کہ ٹھیک ہے یار نعت پڑھ رہے ہیں تمہیں کیا ہے، نبی کی نعت خوانی ہونی چاہیے. لیکن نعت سے آگے دیکھیں سلسلہ اب کہاں تک پہنچ گیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے نہیں کہا تھا اس شخص کو جس بندے نے کہا تھا کہ ما شاء اللہ و شئت، ہوتا وہی ہے جو آپ اور اللہ چاہتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا رنگ بدل گیا فوراً. آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا،
کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے؟ قل ما شاء اللہ وحدہ انما انا عبد اللہ ورسولہ، یہ کہو کہ وہی ہوتا ہے جو صرف اللہ وحدہ لا شریک چاہتا ہے۔ آپ نے فوراً شرک کے دروازے کو بند کر دیا کہ کہیں میرے بارے میں وہ اعتقادات رکھنا نہ شروع کر دیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام تو یہ دروازے جو تھے ان کو فوراً بند کرتے تھے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نعت کے دروازے سے شروع ہوئے، ہم داخل ہوئے، اور آج ہم جو ہے وہ ڈول بجانے اور جو ہے وہ موسیقی کے آلات چلانے، شباب و کباب کی محفلیں قائم کرنے اور مختلف قسم کی فحشی بے حیائی کی مجلسیں جشن عید میلاد النبی کے نام پر منانے پہ آج ہم پہنچ چکے ہیں، اور پتہ نہیں اللہ جانتا ہے کہ آئندہ جو مستقبل آئندہ سالوں میں ہم نے کیا کچھ کرنا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ آج اس سٹیج پہ ہم پہنچ چکے ہیں کہ اس وقت عیسائیوں کا کرسمس اور مسلمانوں کا جو جشن عید میلاد النبی ہے، آپ فرق نہیں کر سکتے کہ یہ عیسائی یہ کام کر رہے ہیں، یہ مسلمان کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے اقبال نے کہا وضع میں ہو تم نصارہ تمدن میں ہنود، یہ ہیں مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ وہ بھی دیکھ کر آج ہمیں شرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا، اپنے نبی کے اسوہ کو چھوڑ دیا، اپنے دین کو چھوڑ کے وہ انستے ہیں ہمارے اوپر، وہ انستے ہیں اور ہمارا استہزاء کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ مسلمان تھے، ان کے بڑے کیا تھے اور یہ آج کیا کر رہے ہیں۔ لیکن شیخ صاحب اب چونکہ لوگ باشعور ہوتے جا رہے ہیں اور بعض تو بے دین ہوتے جا رہے ہیں، اور جو مطلب سمجھدار ہیں، پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ باقاعدہ اپنے جو دیگر علماء کو سنتا ہے۔ اب سنیوں میں سے ہی جو ہمارے اہل سنت والجماعت کے افراد ہیں یا علماء ہیں، وہ باقاعدہ منع بھی کرتے ہیں ان چیزوں سے اور روکتے بھی ہیں ان کو کہ آپ کیک کے اوپر نام لکھ کے مت کاٹو، یا اسی طرح کے جو آپ دیگر خرافات اور چیزیں اس طرح کی کرتے ہیں جن سے بے حرمتی ہوتی ہے، توہین ہوتی ہے، تو وہ آپ نہ کریں۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ وہ روکتے بھی تو ہیں، تو عوام الناس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے میں کہتا ہوں کہ علماء کرام اگر روکتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، اور یقیناً ہم کہتے ہیں کہ جو انصاف پسند لوگ ہیں، علماء جو اعتدال کی راہ پر ہیں، یقیناً روکتے ہوں گے وہ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان چیزوں کو باقاعدہ ایک مہم چلانے کی ضرورت ہے۔ بے شک، یعنی جب وہی علماء جو ایک جگہ روک رہے ہیں، دوسری جگہ وہی اس مجلس کے اندر شرکت کریں گے، کیک کاٹ رہے ہیں، تو کیک کاٹ رہے ہیں، اور دوسری جگہ خود اس میں جا کے تقریر کر رہے ہیں، تو یہ کوئی انداز نہیں ہے روکنے کا۔ اور صرف تقریر ہی نہیں بلکہ جو اس چیز کا انکار کرنے والے ان کے خلاف یعنی وہ باقاعدہ، یعنی جب آپ ایک معمولی چیز کی گنجائش نکالیں گے، اس کا دفاع کریں گے، تو بڑی چیزیں تو بالولا نکل پڑیں گی۔ یعنی جب آپ یہ کہیں گے کہ 12 ربیع الاول کو نبی علیہ السلام کی نعت پڑھنا اور آپ کی سیرت پہ جلسہ کرانا، اس میں آپ کو کیا حرج ہے، تو اس کے بعد وہ یہ بھی تو کہیں گے نا کہ پھر جھنڈی لگا لینے میں کیا حرج ہے، پھر تھوڑی دھمال ڈال لینے میں کیا حرج ہے، سب سے بنیادی تھوڑے 2-4 پاؤں مار لینے میں کیا حرج ہے۔ مطلب اس میں پھر آگے راستہ نکلتا ہے نا پھر۔ تو یہی بات ہم کہیں گے کہ آپ پہلے ہی نبی کریم علیہ السلام کی طرح دروازہ کیوں نہیں بند کر دیتے؟ آپ پہلے کیوں نہیں، آپ کہیں کہ بھئی محبت کا انداز وہ اختیار کرو جو صحابہ کرام نے کیا ہے، جو سلف صالحین نے کیا، روزہ رکھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، آپ وہ کام کرو۔ یعنی اسلام نے ہمیں اس کے بدیل بھی تو چیزیں دی ہیں نا، متبادل چیزیں دی ہیں، تو متبادل میں روزہ ہے تو آپ رکھیں نا، اس طرف تو کوئی آتا نہیں، اور وہ ہر پیر کو رکھا ہے۔ جو فرضی روزے رکھے گا وہ یہ روزہ کہاں سے رکھے گا؟ یعنی ہم ہمیشہ وہ کام کرتے ہیں جو شیطان کو پسند ہوتے ہیں اور سال بعد آنے والے ہوتے ہیں، اور سال بعد آنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی ہم اس میں ہم سستی نجات تلاش کرتے ہیں، یہی ہے، اور اس میں اصل میں شہوت ہے، یعنی خواہشات کی اتباع ہے اصل۔ جو خواہشات کی چیزیں مطابق ہوں وہ کر لیتے ہیں، جو خواہشات کے مخالف ہوں وہ ہم نہیں کرتے۔ یا شیطان کا ہاتھ گنڈا بھی کہہ سکتے ہیں کہ شیطان ہمیشہ ان کو ان چیزوں کو کوئی زیادہ مطلب کہ سپورٹ کرتا ہے جو چیزیں اس کے مطلب کہ اسلام کے مخالف ہوں اور اس کے جو نظریات ہیں اس کے مطابق ہوں۔ بے شک۔ شخص ابھی ہم نے جو بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ روزہ رکھتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ اعمال ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ولادت کے اوپر روزہ رکھا ہے، یہ بھی تو دلیل ہے جشن منانے کی۔ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا سوموار کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام سے سئل عن صوم یوم الاثنین، کہ سوموار کے دن کے روزے کے حوالے سے اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ، ذاک یوم ولدت فیہ و یوم بعثت فیہ، کہ یہ ایک ایسا دن ہے جس میں پیدا ہوا ہوں میں اور اللہ نے مجھے اس دن کے اندر مبعوث کیا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور ایک دوسری حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے پیر کے دن یا سوموار کے دن روزہ رکھنے کا اصل اس وجہ سے نہیں تھا کہ آپ اس دن پیدا ہوئے ہیں، بلکہ کچھ اور بھی وجوہات ہیں۔ یہ ایک جز ہے، جیسا کہ سنن ابی داود کے اندر، ترمذی اور نسائی کے اندر حدیث موجود ہے۔
حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ جمعرات کا اور سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، کہ سوموار کے دن اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ فَأُحِبُّ أَن يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، تو مجھے یہ بات محبوب ہے کہ میں جب میرا عمل اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں، یعنی میں اللہ تعالیٰ کے ہاں روزے دار لکھا ہوا ہوں جب میرا جو ہے وہ عمل اللہ کے ہاں پیش ہو، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک جگہ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھنے پر بتایا کہ میں اس وجہ سے سوموار کا روزہ رکھتا ہوں چونکہ اس دن میں پیدا ہوں اور اس دن مجھے مبعوث کیا گیا ہے، اور دوسری حدیث کے اندر آپ نے دوسرے بندے کو آپ نے وہ ذکر نہیں کیا، یعنی آپ نے وہاں ذکر ہی نہیں کیا کہ میں اس دن پیدا ہوا ہوں اس وجہ سے میں روزہ رکھتا ہوں، بلکہ آپ نے کیا فرمایا کہ اس دن چونکہ اللہ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں جمعرات اور سوموار کے دن، اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میں اس حال میں میرا عمل پیش ہو کہ میں روزے دار ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا سوموار کو روزہ رکھنا صرف اس وجہ سے نہیں تھا کہ آپ کی ولادت اس دن ہوئی ہے، بلکہ اس وجہ سے بھی تھا کہ اس دن آپ مبعوث ہوئے ہیں اور اس دن اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اس ایک جز کو لے کر یہ دلیل بنا کر جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منانا، اور وہ بھی جس انداز میں دل کرے، تو یہ درست نہیں۔ ہم کہیں گے اگر آپ اس وجہ سے روزہ رکھ رہے ہو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس دن جو ہے ولادت ہوئی اور آپ نے چونکہ روزہ رکھا ہے تو رکھیں آپ، اس میں کوئی حرج نہیں، ہمیں اس پہ کوئی کیا اعتراض ہے۔ دیکھیں ہم یہی تو کہتے ہیں کہ جو چیز جو انداز اللہ کے نبی سے ثابت ہے خوشی منانے کا، آپ اس کو اختیار کریں۔ آپ وہ کیوں اختیار کرتے ہو کہ جو نبی علیہ السلام نے خود اختیار نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، سلف صالحین نے اختیار نہیں کیا؟ تو آپ اس انداز کو اختیار کریں جو اللہ کے نبی کا اور آپ نے اس کو بتایا ہے۔ جب آپ عبادت سمجھ کے کرتے ہو تو پھر وہ اب عبادت کا انداز اختیار کرو جو اللہ کے نبی نے اختیار کیا، اور وہ روزہ رکھنے کا ہے۔ اور اللہ کے نبی ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے، تو ہر سوموار کو روزہ رکھیں، پھر سال کے بعد یعنی ایک دن کر لینے میں اس میں کیا ہے؟ اس کی تو کوئی دلیل نہیں۔ سال کے اندر ایک دن کر لینا اور باقی نہ روزے نہ نماز نہ حج کچھ بھی نہیں، کوئی چیز نہیں، یعنی جو فرائض اور واجبات ہیں ان کو پس پش ڈال دیا جائے، اور ایک ایسی چیز جس کی دین اسلام کے اندر کوئی اصل اور دلیل نہیں ہے اس کو لے کر آدمی کہے کہ یہ میرا اصل اسلام ہے۔ یعنی ہمارے یہاں اصل مصیبت یہ ہے کہ ہم اس کو اصل اسلام سمجھتے ہیں کہ سال کے اندر ربیع الاول کے مہینے میں جشن منا لینا اصل یہ اسلام ہے، نماز پڑھنا اصل اسلام نہیں، نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنا اصل اسلام نہیں، حج کرنا، روزے فرضی نماز رمضان کے رکھنا یہ اصل اسلام نہیں ہے، بس سال کے اندر ایک بار جشن منا لینا، جھنڈیاں 4-5 لگا لینا، ڈول بجا لینا اصل یہ ہے اسلام۔ تو یہ کہاں لکھا ہوا کہ اصل یہ اسلام ہے؟ اللہ اکبر۔ تو ہم نے گویا کہ جو نفل چیزیں ہیں ان کو مقدم کر کے، اور وہ بھی نفل ایسی جن کی کوئی دلیل نہیں، اور ہم نے فرائض کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیا ہے۔ جب ہم ہر جاہل کے لیے یہ دروازہ کھول دیں گے کہ بھائی خالی جشن منانے سے جنتی بندہ ہو جاتا ہے، تو مجھے بتائیں مسجد کی طرف رخ کرے گا کوئی جائے گا مسجد میں؟ یہی تو آج حالت ہے ہماری کہ مسجدیں ویران پڑی ہیں، خالی پڑی، محلوں کی مسجدیں خالی پڑی، کوئی مسجد میں جانے کے لیے تیار نہیں، چونکہ جھوٹے اور بناوٹی عاشق آج کل بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ جھنڈی لگا کے جنت میں چلے جانا ہے، ان کو پتہ ہے کہ میلاد النبی ایک دفعہ جشن منا لینا ہم نے ربیع الاول میں، وہ جنتی پکے ہیں۔ نماز پڑھی نہیں پڑھی، روزہ رکھا ہے کہ نہیں، تو مجھے بتائیں مسجدوں میں لوگ رخ کریں گے مسجدوں کا؟ کبھی بھی نہیں۔ یہی ہم ہی تو خود قصوروار ہیں، ہم خود ہی قصوروار ہیں کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں جشن منانے سے جنت مل جاتی ہے، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ روڈ بلاک ہوتے ہیں اور جگہ جگہ ہر بندہ واجب سمجھتا ہے کہ میں نے یہ جھنڈیاں لگانی ہیں اور 2-4 چرلیاں پٹاخے چھوڑ دینے ہیں اور میں پکا جنتی ہوں۔ شیخ صاحب، جس طرح آپ نے یہ واضح کیا کہ ہم میلاد کو کیوں نہیں مناتے اور ہمارا مقصد کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کا، لوگوں کو صحیح منہج بتایا جائے اور اس طریقے کے مطابق محبت کی جائے، ہمارا مقصد تو یہ ہے۔ لیکن جو کہ بھولے بھالے لوگ ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ سب کچھ کرتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ میرے گھر کے سامنے جو ہے وہ باقاعدہ چراغاں ہو رہی ہیں، لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ چیزیں بانٹ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بانٹ رہے ہیں، تو میں بھی یہ کام کروں اور میں بھی محبت کا اظہار کروں۔ تو آج کل آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بہت زیادہ مہنگائی کا دور ہے، اور اوپر سے جب آپ لائٹیں جلائیں گے اور پھر بل آئے گا، تو کیا یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں جو کہ فضول خرچی کے زمرے میں آ سکتی ہیں؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بیچارے وہ غریب ہوتے ہیں، بیچارے وہ ہوتے غریب ہیں، لیکن وہ محبت میں یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ لائٹیں لگانا اور یہ جو جدید انداز ہے، کیا یہ اللہ کے نبی نے ہم سے مانگا ہے؟ بالکل نہیں۔ یا کہ آپ کی محبت مجھ سے سچی تب ہوگی جب آپ لائٹیں لگاؤ گے، یا جب آپ لوگوں سے جو ہے وہ قرض لے کر یہ کام کرو گے؟ تو اصل محبت دل کی محبت کا نام ہے۔ اصل یہ ظاہری جو
زیب و زینت ہے، اور یہ چیزیں اصل اس کا نام نہیں ہے۔ تو دیکھیں ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کو غلط نہیں سمجھتے، ہم اس کو واجب سمجھتے ہیں ہمارا ایمان کا، بے شک، لیکن محبت اس انداز میں ہو، ہم اسی وجہ سے تو کہتے ہیں کہ یہ طریقہ غلط ہے کہ اس کے اندر فضول خرچی کی جاتی ہے، اور فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ نبی کے نام پر فضول خرچی، پھر یعنی ہم خود جب نبی تعلیمات یہ دے کر گئے ہیں کہ فضول خرچی جائز نہیں ہے، بے پردگی، بے حیائی اور بے اس طرح پردگی پہاڑیاں ہو، دیکھنی ہیں۔ یہ یعنی ہم جس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے خلاف چیزیں نبی کے نام پر کی جاتی ہیں، تو پھر یہ کیسی محبت ہے کہ نبی کے نام پر نبی کے احکامات کے خلاف کام کیے جائیں، تو اس کو ہم محبت کہیں گے؟ پھر یہ جہالت ہے۔ دیکھیے ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ جو لوگ کرتے ہیں سارے ان کے دل میں نبی کی محبت نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ان کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ بے شک، یہ اہل سنہ کے علماء کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو جو ہے وہ ان کو صحیح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے کا طریقہ اور انداز بتائیں، یہ اصلاحی پہلو ہمیں جو ہے وہ اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہی مثلا جب ہم بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت کی خوشی میں جو پروگرام کیے جاتے ہیں اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ شرک ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ شرک ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ منکرین نے میلاد کہتے جی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو شرک کہتے ہیں، ہم شرک نہیں کہتے، ہم بدعت اس کو کہتے ہیں، لیکن شرک ہم نہیں کہتے۔ ہم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں ایسے ایسے کلمات کہے جاتے ہیں جو اللہ کی شان کے لائق ہیں، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں اگر آج آ جائیں وہ سن لیں تو کبھی گوارا نہ کریں۔ یعنی نبی کریم جب یہ گوارا نہیں کرتے، ان کو کوئی کہے کہ جو اللہ اور آپ چاہیں وہ ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی یہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو کہیں کہ آپ تیرا کھاواں، تیرے گیت گاواں، اور آپ خازن و علم اللہ ہیں، آپ کاشف القربات ہیں، آپ مشکلیں حل کرنے والے ہیں، آپ اولاد دینے والے ہیں، آپ سب کچھ کرنے والے ہیں۔ یہ سب جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح ثنائی کے اندر جو ہے وہ اس قدر غلو کیا جائے گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، کہ مجھے اس طرح بڑھا کر نہ میرے مقام سے اوپر کر دو جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگر آج آ جائیں تو وہ یہ الفاظ اپنے بارے میں سننا گوارا نہ کریں۔ جب وہ بچیاں کہہ رہی تھی کہ ہمارے اندر ایسا نبی جو کل کی خبریں جانتا ہے، تو آپ نے فوراً ٹوک دیا تھا، یہ مت کہو، آپ نے کہا یہ نہ کہو، وہ پہلی باتیں کرو جو تم پہلے باتیں کر رہے تھے، یہ نہ کہو۔ تو ہم کہتے ہیں یہ وجوہات ہیں جس وجوہات کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ نبی کی جو مدح سرائی ہے اس کا انداز ٹھیک نہیں ہے، تو اور اس کے اندر ایسے ایسے کام ہوتے ہیں جو مطلب کہ شرک تک پہنچا دیتے ہیں۔ ہم اس میلاد النبی منانے کو شرک نہیں کہتے، ہم اس کو بدعت کہتے ہیں، لیکن شرک ہم اس کو نہیں کہتے۔ لیکن اس کے اندر جو کام کیے جاتے ہیں بسا اوقات وہ اس کے اندر مبالغہ ہوتا ہے، غلو ہوتا ہے، جو انسان کو بسا اوقات شرک تک پہنچا دیتا ہے۔ بہت شکریہ شاہ، اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں، رحمتوں، برکتوں سے نوازے۔ اسی طرح ہم آپ سے وقت لیتے رہیں گے اور آپ سے رہنمائی لیتے رہیں گے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر شیخ صاحب نے یہ بتایا کہ جو ہمارے بعض بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح کا ان کے اوپر فتویٰ لگاتے ہیں کہ وہ شرک کرتے ہیں اگر وہ میلاد مناتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ہمارا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک بدعت ہے، نہ کہ یہ شرک ہے۔ البتہ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، اور ہمارے جو دیگر بھائی ہیں اہل سنہ والجماعت کے جو علماء کرام ہیں وہ بھی جانتے ہیں، اور وہ بھی عوام الناس کو بتاتے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں اسلام کے نام پہ ان کی اجازت نہیں ہے۔ محبت کے اور بہت سے اسلوب ہیں، انداز ہیں، آپ عمدہ انداز اختیار کریں اور ایسے انداز اختیار کریں جو کہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں اس پروگرام کے حوالے سے تو اس پر آپ ضرور فیڈ بیک دیجیے گا، اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو وہ آپ ہمارے واٹس ایپ کے نمبر کے اوپر کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔